بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ ہمارے نبی جی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اسلامی احکامات چاند پر ڈیپینڈ ہے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے چاند کے لیے ایک شخص کی، عادل شخص کی گواہی جس میں تمام شرائط موجود ہو کافی ہے، اور عید کے لیے 2 لوگوں کی گواہی ضروری ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ چاند کے لیے جو گواہی دینا ہے 2 عادل شخصوں کی، وہ ان کی ایک ذمہ داری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ہے کہ اگر کسی نے چاند کی گواہی دی اور وہ اپنی گواہی میں سچا ہے تو رب عظیم اس کو اتنا اجر دے گا جتنے لوگ اس کی گواہی پر عمل کریں گے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک بصورت دیگر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر چاند کی گواہی میں کوئی اللہ کا خوف نہ رکھے، جو بہت ناممکن ہے، تو رب تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سر پر تمام لوگوں کا بوجھ لادا جائے گا، اور آسان نہیں ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اپنی آخرت خراب کرے۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں شہران لا ینقصان شہرا، عید رمضان و ذو الحجہ۔ کہتے کہ کوئی مہینہ کم نہیں ہوتا، کوئی مہینہ کم نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث کی محدثین نے الگ الگ تفسیر بیان کی، لیکن امام نووی نے جو سب سے بہترین تفسیر بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ 2 مہینے کم نہیں ہوتے۔ کیا مطلب کم نہیں ہونے کا؟ کہا اجر و ثواب کے اعتبار سے کم نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر 29 کا چاند ہو گیا تو نعوذ باللہ من ذالک جیسا مہینہ ناقص رہا، پورا 30 کا ہوتا تو پورا 30 کا ثواب مل جاتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، یہ بات صاف طور پر سمجھا دی کہ اگر یہ مبارک مہینے بالفرض 29 کے ہوئے تو ثواب 29 کا نہیں، ثواب مکمل 30 روزوں کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ پورے 30 ہی روزہ ہونا چاہیے یا 29 کم ہو جاتے، ایسی کوئی بات نہیں رہتی۔ 30 ہو، یہ ہم برکت کے بہت زیادہ قریب ہے، لیکن چاند اور اس کے چاند کے نکلنے پر اور نکالنے پر جو ذات قادر ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے، لہذا اس چیز میں گفتگو نہ کرنا ہمارا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ گواہیاں اور یہ ذمہ داریاں ایک بوجھ ہے قیامت کے دن کے لیے، تو کوئی نہیں چاہے گا کہ اتنی امت کا بوجھ اپنے سر پر غلط طریقے سے اوڑھ لے، خود کا آدمی بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک رہا ہے، تو پوری امت کا بوجھ کوئی آسان چیز نہیں، لہٰذا اس طریقے کی گفتگو کرنا یا کوئی باتیں کرنا اتنا اچھا عمل نہیں۔ جب ہمارے نبی جی نے، اور اللہ داتاؤں کا داتا ہے، بے حساب دیتا ہے، تو جب وہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچاتا ہے تو وہاں ہمارے عقل کے اعتبار سے مہینے کو کم یا زیادہ شمار کرنا کوئی شرعاً صحیح چیز نہیں ہے۔ شریعت میں صحیح وہی ہے جو آپ کے اور میرے نبی نے کہا اور آپ نے حدیث سنی۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح توفیق اور صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔